آئیں خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں۔ بائبل مقدس لوکا کی انجیل نکالیے، اس کی پہلی 8 آیات کا مطالعہ ہم کریں گے، غور سے سنیے گا۔ بڑا بابرکت میسج خدا نے مجھے دیا جب میں رات کو، جب ہم سفر میں تھے تو میں نے خداوند سے کہا، خداوند تو مجھے اپنے کلام سے بھر۔ تو پاکرو نے مجھے ایک بڑا خوبصورت میسج آپ لوگوں کو پہنچانے کے لیے دیا ہے۔ بائبل مقدس جو ہے وہ بیان کرتی ہے، یہاں ہم ایک کہانی کو دیکھتے ہیں، اور یہ کہانی جو ہے، یہ تمثیل جو ہے ایک بڑی ہی خوبصورت تمثیل ہے۔ اور یہاں خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ایک بیوہ کی بات کرتے ہیں، ایک قاضی کی بات کرتے ہیں، ایک جج کی بات ہو رہی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، غور سے سنیے گا، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا۔ قاضی جو ہے وہ جج کو بولتے ہیں، جو انصاف کرتے ہیں لوگوں کا۔ آپ نے دیکھا ہے بہت سارے ہمارے ملک میں بھی جج ہیں۔ نہ وہ خدا سے ڈرتا، نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا۔ اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کہ مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا ہوں، نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے، میں اس کا انصاف کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کر دے۔ خداوند نے کہا، سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے۔ بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا، جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ میرے عزیزو، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری توقع یہ ہوتی ہے کہ ہم خدا سے کچھ حاصل کریں۔ ہر شخص دعا میں کوئی نہ کوئی مقصد رکھتا ہے، اور کئی دفعہ تو ہم خدا سے محبت اور رشتے کو استوار کرنے کے لیے بھی دعا کی جو روٹین ہے اسے برقرار رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم پورے دل سے کسی خاص مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہم دعا میں روزے کو شامل کرتے ہیں اور خاص دعا کرتے اور کرواتے ہیں تاکہ ہمارے مقاصد جو ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ دعا جو ہے یہ ایک ایسی چابی ہے، ایک ایسی کنجی ہے جو خدا کے آسمان کو، برکتوں کے دروازے کو ہمارے لیے کھول دیتی ہے۔ اور جب ہم دعا کرنا بند کر دیتے ہیں، دعا کرنا روک دیتے ہیں، تو میرے عزیزو کیا ہوتا ہے؟ پھر جو ہماری جنگ ہے،
ہمارا جو گول ہے، الٹیمیٹ ویژن ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ میں یہاں ایک واقعے کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، خاص کر جب بنی اسرائیل یرو کے مقام پر پہنچے تو وہ سارا شہر جو ہے بڑی دیوار سے کورڈ تھا، فصیل تھی، اور اس شہر کے باشندے جو ہیں وہ شہر کے اندر تھے، اور بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ شہر کے باہر۔ خدا نے انہیں کہا کہ تم جاؤ اور ملک کنعان پر غالب آؤ، یہ میں جگہ تمہیں دے دیتا ہوں، یہ زمین تمہاری ہے، یہ ملک تمہارا ہے، یہ برکتیں جو میں نے اس ملک کے اندر رکھی ہیں یہ تمہاری ہیں۔ لیکن جب بنی اسرائیل قوم یرو کے پاس پہنچے تو ان کی ساری امیدیں جو ہیں وہ پانی کی طرح بہہ گئیں۔ انہوں نے کہا یشوع یہ کیا، یہ تو اتنی بڑی بڑی دیواریں ہیں، ہم کس طرح سے ملک کنعان پر غالب آئیں؟ لیکن خدا نے ان کو ایک پلان دیا، خدا نے ان کو ایک مصمم ارادہ دیا، خدا نے ان کو ایک منصوبہ دیا، اور وہ منصوبہ جو ہے وہ یہ تھا کہ تم اس دیوار کے گرد چکر لگانا، اور تم ہر روز ایک چکر لگانا، اور جب تم چکر لگانا تو اس کی فارمیشن جو بھی وہ بھی خدا نے ان کو دی، کہ کس طرح سے آگے کون ہوگا، اس کے پیچھے کون ہوگا، اس کے پیچھے کون ہوگا، اور کون کون کیا کیا کرے گا۔ نہ ان کے پاس تلواریں تھیں، نہ ان کے پاس بھالے تھے، نہ ہی ان کے پاس بہت بڑی کوئی فوجی یا عسکری قوت تھی، صرف ان کے پاس بربط اور ستار اور ٹرمپٹس تھے، اور ورشپ کر رہے تھے، پرستش کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور وہ پرستش کرتے ہوئے چکر لگاتے تھے، اور جو ہی نرسنگا پھونکا جاتا تھا ان کی للکار بلند ہو جاتی تھی، اور وہ للکارتے تھے زور سے۔ جب وہ للکارتے تھے تو اندر شہر کے باشندے اور زیادہ ڈر جاتے تھے، شہر کے باشندے ڈر جاتے تھے۔ میرے عزیزو، دعا ابلیس کے اندر خوف کو پیدا کر دیتی ہے۔ دعا بالکل ایسے ہے جیسے ایک پانی کا قطرہ گرتے گرتے پتھر کے اندر بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ مصمم ارادہ اور مستقل دعا جو ہے یہ بندھنوں کو توڑ دیتی ہے، چاہے وہ جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں۔ 7 دن کے بعد خدا نے ان کو کہا کہ آج کے دن تم 7 بار چکر لگانا، اور 7 وقت جو ہے جب تم چکر لگاؤ تو نعرہ لگانا، جوش کے ساتھ للکارنا، اور تمہاری للکار بلند ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو، کئی دفعہ ہم چرچ میں آتے بھی شرماتے رہتے ہیں پرستش کرتے ہوئے، ہماری للکار ہی نہیں نکلتی، ہماری آواز نہیں نکلتی، ہم خدا کے حضور بھی اپنے ہاتھوں کو، اپنی آوازوں کو کھولنا پسند نہیں کرتے، ہم خدا کے حضور بھی شرماتے رہتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں ایک عورت ہے،
اور وہ بیوہ ہے. ایک بیوہ عورت جو ہے وہ مایوسی کی علامت ہے. وہ ہوپلیس کنڈیشن میں ہے. کوئی اس کا ہمدرد نہیں ہے, اس کا خامند نہیں ہے. اور یہاں ایک بیوہ کا ذکر ہے جس کے شاید بچے بھی ہوں, اور وہ معاشرے کے اندر رد کی ہوئی عورت ہو سکتی ہے. وہ ایک ایسے شخص کی علامت بھی ہو سکتی ہے جو اس دنیا میں ہوپلیس ہو, نا امید ہو. اور کلام کہتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اس بے انصاف قاضی کے پاس بار بار جاتی ہے, بار بار جاتی ہے, بار بار جاتی ہے, اور ہمت نہیں ہار رہی. کئی دفعہ ہم دعا میں ہمت ہار جاتے ہیں. جب ہم ہمت ہار جاتے ہیں تو ابلیس کا پلان جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ہم دعا میں ہمت ہار جائیں. جب ہماری تکلیفیں وہیں کی وہیں رہتی ہیں, ہم نفسیاتی طور پر یا جذباتی طور پر یا روحانی طور پر یا بدنی طور پر ہمارے مسائل جو ہیں ان کا حل ہماری ٹائم کے اوپر نہیں ہوتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. ہم خدا سے بھی مایوس ہوتے ہیں, ہم خادموں کی باتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں, ہم کلام کی قدرت پر ایمان رکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر ہم غیر قوموں میں چلے جاتے ہیں, اور پھر ہم ایسے غیر معبودوں کی عبادت کرنا شروع ہو جاتے ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے, کراہیت ہے. ہم ایسے کام کرتے ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے. غور سے سنیے میرے عزیزو, کلام کیا کہتا ہے. بائبل مقدس ایک بڑا راز آپ کو دے رہی ہے, بڑا مکاشفہ دے رہی ہے. ہمت نہ ہارنے کے تعلق سے وہ بات کرتی ہے. وہ بیان کرتی ہے کہ ہر روز بلا ناغہ دعا اور جنگ کرنے کی ضرورت ہے. وہ قاضی کے پاس بار بار جا رہی ہے, اور اس قاضی کا جو حلیہ بائبل بتا رہی ہے وہ حلیہ بڑا سخت حلیہ ہے. اس کے بارے میں کلام کہتا ہے یہ وہ قاضی ہے جو خدا سے بھی نہیں ڈرتا ہے. نہ وہ خدا سے ڈرتا ہے اور نہ ہی وہ آدمیوں کی کوئی پرواہ کرتا ہے. نہ اس کے دل میں خدا کی کوئی رسپیکٹ ہے, نہ ہی انسانوں کی کوئی پرواہ ہے. وہ کہتا ہے جاؤ جس کو مرضی لے آؤ, میں کوئی پرواہ نہیں کسی کی کرتا. ایک انتہائی سخت قسم کا انسان ہے, ایک ایسا انسان جو بے انصاف ہے, اور وہ انصاف کرنا نہیں چاہتا. کئی دفعہ ہم خدا سے انصاف مانگتے ہیں, خداوند تو میرا انصاف کر, میری دعا کو سن, اور اس کا انصاف ہمیں کبھی کبھی اچھا نہیں لگتا, اور ہم اپنی مرضی کا انصاف خدا سے چاہتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. کئی دفعہ ہم فیصلہ ہمارے خلاف آ رہا ہوتا ہے اور خدا یہ کہتا ہے بھی غلطی تیرے اندر ہے, تجھے گناہ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. ہم انصاف مانگتے ہیں اور اس انصاف اور اس فیصلے سے ہم خوش اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ہم اپنے مطلب کا انصاف چاہتے ہیں. ہم خدا کو موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں, ہم خدا کو جو ہے وہ اپنے انداز سے چلانا چاہتے ہیں. ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے میرے عزیز. ہمت نہ ہارنا,
بائبل مقدس بیان کرتی ہے اسی طرح روح میں بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے. روح جو ہے، روح القدس جو ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے. انٹرسیشن. میرے عزیزو، جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں ابلیس کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے. جب ملک مصر سے وہ نکلے، بنی اسرائیل غلامی سے، تو یریکو کی دیوار کا ٹوٹنا ان کے لیے عجیب معجزہ تھا. وہ معجزات کو دیکھتے چلے آ رہے تھے، لیکن بارہا وہ خدا کو اور اس کی قدرت پر شک کرتے تھے. لیکن جب یریکو کی دیوار کی طرف وہ 4، 5، 6 اور 7ویں دفعہ جب وہ چکر لگاتے ہیں، شاید کچھ لوگوں کا یہ خیال ہو کہ یہ کیسے ٹوٹ سکتی ہے، یہ تو اتنی مضبوط دیوار ہے. شہروں کے گرد جو دیواریں ہیں وہ دیواریں چین کی مانند یہ دیواریں تھیں، اور دیواریں چین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر اگر مسلسل 12 گھوڑے دوڑائے جائیں تو 12 گھوڑے بھی اسی طرح ہی دوڑیں گے دیوار کے اوپر. اور دیوار جو ہے وہ تقریباً 12 سے 15 فٹ کی دیوار تھی، اور یہ تقریباً 20 سے 25 فٹ اونچی تھی، اور شاید اس سے بھی بلند ہو. اور جب وہ دیوار دیکھ کر بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتی ہے. میرے عزیزو، سم ٹائم ہم اپنی تکلیفوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں. سم ٹائم ابلیس ہمیں خوف کے اندر اس لیے لے آتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اس جگہ پر لے کر آنا چاہتا ہے کہ ہم اس بات کا یقین کر لیں کہ جو کام یہ ہے یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. خداوند یسوع مسیح نے جتنے بھی معجزات کیے وہ سب ناممکن معجزات تھے. خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کے اندر لنگڑے چل رہے ہیں، اندھے جو ہیں جن کی آنکھیں ہیں ہی نہیں تھی وہ بھی آنکھیں پا رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک اندھا آیا جس کی آنکھیں ہی نہیں تھی، اور جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی تھوک سے مٹی کو سانا اور اس کی آنکھوں کے اندر اس مٹی کو ڈال کر کہا جا اس کو حوض میں دھویا، تو اس کی آنکھیں بن گئیں. It was the miracle that claimed that Jesus is God. خداوند یسوع مسیح خدا ہے اور خالق ہے، تخلیق کرنے والا ہے. خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھیں مردے زندہ ہو رہے ہیں. ناممکنات کا خدا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس ساری ناممکن حالت کو ممکن بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو ایک پلان دیا گیا ہے، اور وہ پلان یہ ہے کہ تم نے دعا میں ٹھہرنا ہے، آپ نے رفاقت رکھنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے جستجو کرنی ہے، آپ نے روحانی رہنا ہے، اور آپ نے تمام روحانی ہتھیاروں کو باندھے رکھنا ہے. میرے عزیزو، یہ قاضی جو ہے یہ انتہائی کروول ہے، یہ قاضی جو ہے یہ بے انصاف ہے، اور بیوہ جو ہے وہ بار بار اس کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے میرا انصاف کر،
مجھے بچا، میرے بارے میں غلط مقدمہ گھڑا گیا ہے، میرے بارے میں غلط مقدمہ کیا گیا ہے، میرا انصاف کر۔ میرے عزیزو، آج ہم جب دعا کرتے ہیں، ہم خدا سے کیسے دعا کرتے ہیں؟ ہماری حالت کیا ہے دعا کی؟ ہم دعا میں کتنا وقت گزارتے ہیں؟ سارا ہفتہ کیا ہم دعا یا دعائیا زندگی گزارتے ہیں؟ یہ ایک مشکل کام ہے۔ اگر یہ مشکل نہ ہوتا تو سب لوگ ہی ہم دعا گو ہوتے، لیکن یہ مشکل اس لیے ہے کیونکہ سب دعا نہیں کر پاتے۔ کئی دفعہ ہم دعا کرتے ہیں، دعا ہم سے ہوتی نہیں ہے، ہم دعا میں بیٹھتے ہیں اور 100 قسموں کے کام ہمیں یاد آ جاتے ہیں، ہم دعا میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور ابلیس ہمیں بہکاتا ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، دعا کرنے سے ہی آپ فتح مند ہوں گے۔ بنی اسرائیل قوم جب یریکو کی دیوار کے سامنے کھڑی تھی تو 7ویں دن وہ دیوار کو دیکھنا شروع ہو گئے۔ جب انہوں نے للکارا تو اس للکار کے بعد دیوار ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ وہ حیران تھے۔ خدا کے فرشتے اس دیوار کو، جو اتنی موٹی، اتنی وزنی، اتنی بڑی دیوار، اور وہ دیوار اس للکار سے ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ آج ہماری للکار کہاں ہے؟ آج ہماری للکار کہاں ہے؟ ہاللویا۔ پاسٹر صاحب میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ بہن جی آپ دعا کرتے ہیں، دعا ساڑھے کو ہوندی نہیں۔ میرے عزیزو، کیسے جنگ کریں گے آپ ٹھیک ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ دعا کر کیوں دعا نہیں کرتے ہیں؟ جب وہ للکار رہے تھے تو دیوار ٹوٹ رہی تھی، اور جب وہ للکار رہے تھے، شاؤٹ کر رہے تھے، وہ پرستش کر رہے تھے، وہ دعا کر رہے تھے، وہ خدا کے حضور اس بڑی فتح کو کلیم کر رہے تھے، تو دیوار ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ میرے عزیزو، دعا آپ کے بندھنوں کو توڑنے کا واحد حل ہے، اس کے بعد کوئی حل نہیں ہے۔ اس عورت کی جستجو دیکھیں، وہ عورت بار بار اس قاضی کے اوپر واویلا کھڑا کرتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بے انصاف قاضی وہ دل میں یہ سوچتا ہے میں اس کا انصاف کروں گا، میں اس کا انصاف کروں گا۔ کیونکہ اس نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے۔ بائبل جو ہے یہ اتنی واضح کلام کر رہی ہے۔ وہ عورت جو ہے اس بے انصاف قاضی کا ناک میں دم کر دیتی ہے، اس کو اس حد تک مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کا انصاف کر دے۔ تو وہ کہتا ہے بھئی میں اس لیے انصاف کر رہا کہ اے صبح دوپہر شام میرا بوا پاندی رہندی ہے۔ ہم خدا کو کتنا کو مجبور کرتے ہیں، ہم خدا کو کتنا کو اپنی مصیبتوں کے لیے، اپنے پرابلمز کے لیے ہم خدا کو کتنا کو مجبور کرتے ہیں۔ میں اکثر اپنا واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ جب بہت سال گزرے، تقریباً 25 سال ہو گئے، میں اس بیماری سے خدا نے مجھے رہائی دی۔ مجھے استھما ہو گیا،
میں بیمار ہو گیا اور دمے کی حالت تھی، بڑا میرے سے سانس نہیں لیا جاتا تھا. میں اس حد تک بیمار تھا کہ میں ہر وقت اپنے ہاتھ میں انہیلر لے کر رکھتا تھا، میری پاکٹ میں بھی انہیلر. صبح دوپہر شام میں اپنے پمپ کرتا تھا اور تب میں چلتا تھا. میں بھاگ نہیں سکتا تھا، میں کھیل نہیں سکتا تھا، میں کام نہیں کر سکتا تھا. اور میں ایک اچھا ورشپر تھا، اور ورشپ کے دوران میرے اوپر ابلیس کا یہ حملہ ہو گیا. میری ورشپ جاتی رہی. میں ایک چرچ لیڈر تھا، میں چرچ میں ورشپ لیڈر تھا، اور ورشپ جاتی رہی. میں نے کہا خداوند یہ کیا ہے؟ میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے میڈیسن شروع کی، میں نے انگلش میڈیسن شروع کی، کوئی آرام نہ آیا. ہر ڈاکٹر کے پاس میں نے جانا، کوئی آرام نہیں. حکیموں کے پاس جانا، کوئی آرام نہیں. آیورویدک، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک اور پتہ نہیں کیڑی کیڑی پیتھک، میں ساریاں یوز کرتی ہیں، کوئی آرام نہیں آیا. ایک دن خداوند نے میرے ساتھ کلام کیا، اور خداوند نے کہا عبید ہون تو ساریاں دوائیاں استعمال کر لیاں نے. میں کہ خداوند کوئی آرام نہیں آ رہا. اور خدا نے مجھے کہا ناؤ اب مجھے موقع دے، ٹرائی می، مجھے موقع دے، میں تیرا حل ہوں. میں نے دل میں کہا خداوند میں نے بہت ساری چیزیں کھا لی ہیں، دوائیاں کھا لی ہیں، سب کچھ کر لیا ہے، لیکن اب آج سے میں یسوع کے اوپر تکیہ کروں گا، میں اسپرچول میڈیسن یوز کروں گا. اور میں نے دعا شروع کی. فرسٹ ٹائم آئی اسٹارٹیڈ پریئنگ فار مائی سکنس. کبھی کبھی ہم اپنی بیماری کے لیے، اپنے مسائل کے لیے دعا ہی نہیں کرتے. صحیح کریں، ہم دوسروں سے دعا کرواتے ہیں، ہم خادموں سے دعا کرواتے ہیں، ہم پاسٹر سے، چرچ میں دیگر لوگوں سے دعا، لیکن خود سے ہمیں یاد نہیں رہتا دعا کرنا. And I started praying after 2 years. 2 سال کی بیماری کے وقفے کے بعد میں نے 2 سال بعد اپنے لیے دعا شروع کی، اور میں نے کہا خداوند آج سے میں اکیلے میں دعا کیا کروں گا. اور میں اکیلے میں چھت پہ دعا کرتا تھا، اور رات کے پہر میں نے یہ کہا خداوند میں رات کو دعا کروں گا. سب سو جاتے تھے، لیکن میں رات کو 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے اکیلا دعا کیا کرتا تھا. 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، کوئی آرام نہیں. 3 ماہ، 4 ماہ، 5 ماہ، 6 ماہ میں نے ایک بھی دن چھٹی نہیں کی دعا سے. میں پڑھیا سی والا خداوند اے نک چ دم جڑا ہے تو بڑا زبردست حوالہ ہے. میں نے بھی خداوند کو کہا خداوند اب میں نے بھی یہ اپنی شفا لے کر ہی چھوڑنی ہے. میں نے دعا شروع کر دی. 6 ماہ، 7 ماہ، 8 ماہ، 9 ماہ، 10، 11، 12 سال لنگ گیا، کوئی آرام نہیں، کوئی جواب نہیں. ہاں تسلی خداوند دیتا رہا مجھے، میں ہوں، میں کروں گا، میں تیرے ساتھ ہوں. میں کہ خداوند تسلیاں تو میں سن رہا تیریاں، لیکن کوئی کم نہیں ہو رہا. اگلا سال بھی لنگ گیا، دعا میں نے جاری رکھی، میں نے دعا نہیں چھوڑی. 2 سال گزر گئی میری دعا کو، 2 سال. میں نے کہا خداوند 2 سال ہو گئے میں نے دعا نہیں چھوڑی ہے. ایک دن اچانک میرے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، وہ میرے گھر آئے، پاسٹر تھے، اور میں نے ان سے کہا پاسٹر صاحب میں 2 سال ہو گئے میں دعا کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں. اور اس دوران میں نے کئی خادموں سے بھی دعائیں کروائیں، لیکن کوئی کام نہیں ہوا. لیکن اس دن خدا کے خادم فیصل آباد سے میرے پاس گھر میں آ کر ٹھہرے.
اور ہم نے دونوں نے مل کر ساری رات دعا کی، اور رات کے پہر جب وہ دعا کر رہے تھے میرے پر، میں نے اپنی آزادی کو محسوس کرنا شروع کیا۔ میں نے ایسے فیل کیا جیسے ایک گندی اسپرٹ میرے اندر سے نکل گئی ہے۔ میں نے ایسے محسوس کیا جیسے بیماری کی اسپرٹ میرے اندر سے جا رہی ہے، اور اسی رات میری آزادی کی رات تھی۔ جب میں صبح اٹھا، میں نے بالکل آزاد فیل کر رہا تھا، کوئی بیماری نہیں، سانس بالکل ٹھیک ہے۔ اسی دن میں نے اپنے تمام تر انہیلرز جو ہیں وہ ہتھوڑی سے توڑے، میں نے سارے مجھے پہلے ہی بڑا غصہ تھا دوائیوں سے، میں سارے لیا کے انہوں نے توڑیا، توڑ کے میں انہوں نے کوڑے ویچ سٹ چھڑیا۔ میں کہا یہ ابلیس تیری اصل جگہ یہ ہے کوڑا۔ ابلیس نے مجھے کہا عبید شفا کوئی نہیں، اے بس وہ وقتی طور پہ تجھے ہوئی ہے۔ میں نے کہا ابلیس میں ایمان رکھتا ہوں یسوع نے مجھے شفا دے دی ہے۔ اس کے بعد کئی حملے مجھ پر ہوئے، لیکن میں نے اپنے ایمان سے نہیں پھرا، اور آج 25 سال ہو گئے میں نے کبھی بھی کوئی استما کی میڈیسن نہیں لی، کوئی نیور۔ اور وہ ڈاکٹر جس سے میں گیا وہ مجھے کہتا ہے تم 10 سے 12 سال زندہ رہو گے، اس سے اوپر نہیں۔ آج میرے یسوع نے اس پر فتح مجھے دی ہے۔ مسلسل دعا جو ہے یہ پتھر کے اندر بھی سوراخ کر دیتی ہے، اور وہ اس بات کو آپ کو دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، بالکل اس قاضی کی مانند ہے۔ اور آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح خود اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہمیں دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ کئی دفعہ چیزیں ایک دم سے مل جاتی ہیں اور کئی دفعہ نہیں ملتی، کئی دفعہ ہمیں سالوں سال محنت کرنی پڑتی ہے، کئی دفعہ ہمیں دعا میں مسلسل خدا کے حضور جھکنا پڑتا ہے، کیونکہ میرے عزیزو خدا آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے فارمیٹ کے اوپر آ جائیں، ہم اس کے مطابق زندگی گزارنا سیکھ لیں۔ ہاللیلویا۔ اور لاسٹ میں خداوند نے کہا یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں۔ میرے عزیزو جب آپ اس سے فریاد کرتے ہیں تو وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور وہ آپ کی ایک ایک بات سنتا ہے، وہ ہر بات کو سنتا ہے، لیکن اس کا ایک وقت ہے، اس وقت کا انتظار کریں، اس کا انتظار کریں، ہمت نہ ہاریں، ایوری ڈے دعا کریں، چرچ کے ساتھ وابستہ رہیں، ایوری سنڈے۔ ہنا جو ہے وہ بانجھ عورت تھی، اس کے بچہ نہیں ہوتا تھا، اس نے خداوند سے ایک منت مانگی، اس نے کہا میں خدا کے گھر میں جا کر دعا کیا کروں گی، ایوری ڈے ایوری ٹائم، ہر روز وہ ہیکل میں جا کر رو رو کر دعا کرتی تھی، اور یہ اس کی منت تھی۔ کئی دفعہ ہم یہ منت مان لیتے ہیں خداوند میں چرچ کے ساتھ وابستہ رہوں گا، اور جب ہم اپنے ذہن میں یہ منت مان لیتے ہیں کہ میں ایوری سنڈے چرچ جایا کروں گا، تو ایک وقت آتا ہے آپ کو خدا بحال کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئے سب کھڑے ہو جائیں، ہم خداوند کا شکر کریں گے۔